حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ بن یمان۔ کیا نام ہے؟ آگے پیچھے ہی تکنے پہ ہو سارے۔ کیا نام ہے صحابی کا؟ حضرت حذیفہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں راز کے طور پر علیحدگی میں بتایا تھا کہ منافق کون کون سے لوگ ہیں، ان کو نام بتائے تھے اور فرمایا کہ اس کو اپنے تک رکھنا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا۔ ویسے قرآن کریم میں منافقوں کی نشانیاں تو بیان کی گئی ہیں، لیکن خاص طور پر کہ یہ بندہ منافق یہ اس طرح نام نہیں ہے، اور وہ وحی کے ذریعے رسول کائنات کو بتا دیے گئے تھے کہ ان سے محتاط رہنا، ان کے سامنے راز کی بات کبھی نہ رکھنا، جہادی مشورے جب کرنے اور میٹنگ میں ان کو نہیں بٹھانا، اور اگر یہ ہوں تو ایسی بات نہیں کرنا۔ یہ دراصل کافروں کے ایجنٹ ہیں، مفاد پرست ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں آپ کے پیچھے، یہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بائی نیم ایک ایک شخص کا حضرت حذیفہ بن یمان کو بتایا تھا، اس لیے اس صحابی کو رازدار رسول کہا جاتا ہے۔ رازدار رسول، رسول اللہ کا راز رکھنے والے، اور یہ حضرت حذیفہ بن یمان ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے، صحابہ کرام کو کتنی فکر تھی۔ حضرت عمر بن خطاب کا دور حکومت ہے، امیر المومنین ہے، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے آخری نبی بنایا ہے، اگر میرے بعد نبوت چلتی تو عمر بن خطاب وقت کے پیغمبر بن جاتے۔ اتنی عظیم المرتبہ شخصیت، لیکن اتنے مخلص، نبی کے دعاؤں کا مظہر، مراد رسول، اسلام کا غلبہ جن کے ہاتھوں ہوا، بیت اللہ جن کے ہاتھوں کھلا، بیت المقدس کو جنہوں نے فتح کیا، اور دنیا میں عدل میں اپنی مثال آپ بنے، اور جن کی وفات پر کئی دن تک مدینہ میں ایسی کیفیت کہ لوگوں کی مسکراہٹیں اڑ گئیں، اور اس قدر پریشانی حضرت عمر کی وفات سے عالم اسلام پہ آئی کہ آج بھی کتابوں میں تفصیل ہے۔ اور سیدنا عمر وہ کہ جس راستے سے گزرتے ہیں میرے سچے رسول نے فرمایا شیطان وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اس قدر وہ حضرت عمر سے ڈرتا ہے۔ اور حضرت عمر وہ شخصیت جن کے بارے میں نبی نے فرمایا عمر وہ ہے کہ جب یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، یہ پہلا شخص ہوگا جس کو اللہ میدان حشر میں خود سلام پیش کرے گا۔ آج ایسی عظیم شخصیت جن سے خیر ہی خیر پھوٹی ہے، جنہوں نے کفر کی کمر کو توڑ دیا، جنہوں نے دنیا کی سپر پاور کو اپنے دور میں اس کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے اور مدائن میں اسلامی علم لہرا دیا، جن کی فوجوں نے ایسے کمال دکھائے، ایسے جوہر دکھائے جمع مردی اور بہادری کے کہ کیسر اور کسرا ایران کو اپنے محلوں میں، اپنے بنگلوں اور کوٹھیوں میں مخمل کے گدوں پر رات کو نیند خوف سے نہیں آتی تھی۔ حضرت عمر ان کمال کی ہستیوں میں سے ہیں، لیکن جب ان کا دور حکومت ہے تو یہ کبھی کبھی حضرت حذیفہ سے پوچھتے تھے کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، مجھے آپ یہ بتا دیں کہ میرے نبی نے جو منافقوں کی فہرست آپ کو بتائی ہے اس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ کہیں اس میں یہ تو نہیں بولا کہ عمر بن خطاب بھی منافق ہے؟ مجھے یہ بات بتا دیں۔ وہ کہتے ہیں امیر المومنین یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ بڑے عظیم آدمی ہیں، لیکن وہ بتا نہیں سکتے تھے کہ کس کس کا نام لیا، وہ ان کے ذمہ تھا کہ آپ نے راز رکھنا ہے، لیکن منافق ہے۔ حضرت حذیفہ کی آمد اور عدم آمد سے صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ منافق شخص ہو سکتا ہے، اور اگر یہ جنازے میں کھڑے ہیں تو امیر المومنین بھی اور حضرت عثمان و علی بھی سمجھتے تھے کہ یہ مخلص صحابی مرا ہے، ہمیں اس کے جنازے میں شریک ہو جانا چاہیے۔ میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، حضرت عمر جیسی عظیم شخصیت جو اتنے مراتب اور فضائل اور محاسن پر کھڑی ہے، اس کے باوجود ان کو فکر رہتی تھی کہ اتنی نیکیوں کے بعد اور نئی عن المنکر کے فریضے کے ساتھ بھی خدا نخواستہ کہیں میں ڈگمگا تو نہیں گیا، تو آج ہم اتنے بے غم کیوں ہیں؟ ہمیں ذرا ان چیزوں پہ غور رکھنا چاہیے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی
کہ جب میں مر جاؤں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ حذیفہ بن یمان میری نماز جنازہ پڑھتے ہیں یا نہیں. اگر یہ پڑھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے مجھے منافقوں میں شامل نہیں کیا ہے, اور اگر یہ نہ پڑھے تو یہ تیرے باپ کے لیے بڑی فکر کا مقام ہوگا کہ آگے اس کے ساتھ کیا بنے گا. اور اگر حذیفہ بن یمان نماز جنازہ پڑھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی برگاہ میں قبول ہوں. پھر روضہ رسول میں امی عائشہ کی جو اجازت ہے اس کے بعد مجھے وہاں دفن کر دینا. اور اگر انہوں نے نماز جنازہ میری نہ پڑھی تو پھر عمر کے متعلق انجام اچھے کا تصور نہ رکھنا. تو میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں, اللہ قرآن کریم میں بتا رہے سورہ توبہ کی آیت 67 میں کہ منافق مرد اور عورت برائی کا حکم دیتے ہیں, اچھائی سے روکتا ہے. یقبضون ایدیہم, اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھتا ہے کہ کہیں کسی غریب پہ 2 پیسے نہ خرچ ہو جائیں, کہیں مسجد میں نہ لگ جائیں, کہیں مدرسے پہ پیسہ خرچ نہ ہو جائے, اور وہ اپنی جیب کو سنبھال کے رکھتا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے رستے میں میری مخلوق پر خیر کے کاموں پر لگاتے ہوئے اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کبھی بھی دل کھول کر اللہ کی راہ میں نہیں آتا ہے. فنسوا اللہ, اللہ کہتا ہے کہ نسوا اللہ, اس منافق نے اللہ کو نظر انداز کر دیا, اللہ کے وعدوں کو ٹھکرا دیا, اللہ کی باتوں پر یقین نہیں کیا کہ جب تم میرے راستے میں دو گے تو میں تمہیں اس کا کیا اجر دوں گا, تم اچھائی کے لیے کھڑے ہو گے تو میرا تم سے کیا وعدہ ہے. اس ظالم نے اللہ کو نظر انداز کیا. فنسیہم, اس کلمہ گو منافق کو اللہ بھی قیامت کے دن فراموش کر دے گا. یہ بڑی امید سے آئے گا کہ آج تو ہم جنت میں جائیں گے, ہم نے نمازیں نبی کے ساتھ پڑھی ہیں, ہم جہاد میں بھی جاتے رہے, ہم مشوروں میں شریک رہے, ہم نے داڑیاں رکھی, ہم نے پگڑیاں باندھی اور ہم نے بڑی نیکیاں کی ہیں, لیکن دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. ارے جب یہ وہاں پہنچیں گے اس امید کے ساتھ یک دم وہاں کہانی چینج ہو جائے گی. اور وہ کیسے ہوگی, توجہ کیجئے گا, سورہ حدید پارہ 27 میں ہے کہ جب میدان حشر میں چلیں گے وہاں سے پل صراط سے گزر کر جنت کی طرف, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پل صراط سے گزرے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں. پل صراط اتنی باریک چیز ہے کہ جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے, اور اس میں 1500 سال کی روشنی کی رفتار کا سفر ہے, جس میں 500 سال سیدھا ہے, 500 سال بلندی, 500 سال اترائی کا سفر ہے, اور یہ 1500 سال کا سفر روشنی کی رفتار کا ہے. اور آج سائنس کیا کہہ رہی ہے کہ روشنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر طے کرتی ہے, اور جب یہ 1500 سال تک بھاگے تو آپ دیکھ لیں یہ کائنات بھی کچھ نہیں ہے اس کے سامنے, اتنا لمبا یہ سفر ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ جب ایمان والا میدان حشر میں کامیاب ہوگا اللہ اس سے سوال جواب کرے گا, اس کے ذاتی معاملات کا, مخلوق کے حقوق کا, امر بالمعروف کا, نہی عن المنکر کا, جوانی کے بارے میں, مال کے بارے میں, اور اللہ نے جو زندگی دی اس کے بارے میں. یہ سارے سوال کرنے کے بعد اللہ جب اس کو کامیاب کر دے گا اللہ کہے گا جاؤ جنت میں. اب پل صراط کے نیچے تو جہنم ہے, وہ اتنی باریک تار ہے کہ اگر بندہ نیچے جائے تو جہنم میں گر جائے گا. اب بس اس پل سے اس نے گزرنا ہے, اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں کوئی گزر سکے. وہاں نہ لائٹ کا انتظام, نہ کمکمے کا, نہ سورج ہے, نہ چاند ہے, نہ روشنی ہے, نہ بلب ہے, نہ آگ ہے, اندھیرے ہی اندھیرے, نظر کچھ ہی نہیں آتا. اس کو کراس کرو گے تو آگے جنت کا دروازہ آئے گا. اب یہاں سے گزرنا ہے تو گزرے گا کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایمان والے ہیں, پارہ 28 کے آخری صفحے پہ, ان کا ایمان کا جو نور ہے وہ وہاں روشن ہو جائے گا, لائٹ آن ہو جائے گی. ان کے دل میں جو کلمہ تھا اس کی شعائیں باہر آ جائیں گی. انہوں نے جو وضو کیا دنیا میں نماز کے لیے وہ سارے اعضاء چمک جائیں گے, اور پھر ان کی پیشانی سے ایک ایسی لائٹ سامنے آئے گی جیسے ریل گاڑی کے ماتھے پہ ہوتی ہے, جبکہ لائنوں پر تو کوئی روشنی نہیں ہوتی لیکن اس کے ماتھے سے روشنی پڑتی ہے. فرمایا کہ وہ روشنی یہاں سے ایسے لگے گی کہ پل صراط سارا اس میں روشن ہو جائے گا, اور پھر وہ ایمان والا اس روشنی سے جو وہ دنیا سے لے کے آیا ہے وہاں اس کا انتظام نہیں ہے, وہ یہاں سے لے کے جانی پڑتی ہے. اور جب اس نے پل صراط پہ قدم رکھا, ایمان والے نے قدم رکھا, آنکھ جھپکنے کی دیر میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا ہے. حضور فرماتے ہیں یہ تو پاس ہو گیا, نکل گیا. اب منافق آیا ہے, اس کے ساتھ بھی اس کی روشنی, جو وضو وغیرہ کیا, نماز پڑھی, کچھ ذکر کیا ہے, لیکن جو ہی پل صراط پہ کھڑا ہوگا یکدم اندھیرا.
اب یہ ان کو کہے گا جو آگے ایمان والے ہیں کہ اپنی اس لائٹ میں سے ہمیں بھی کچھ دیں. اب وہ کہیں گے نہیں، یہ لائٹ یہاں نہیں ملتی، یہ روشنی پیچھے سے ملتی ہے دنیا سے، واپس چلے جاؤ اگر روشنی چاہیے. آج اپنی روشنی کام آئے گی، کچھ اور نہیں. بس قرآن کریم کہتا ہے یہ منافق جو کلمہ پڑھتا ہے لیکن گناہ کو روکتا نہیں، نیکی کو پھیلاتا نہیں، اپنے پیٹ کی فکر میں ہے، اپنی عزت بچانے کے چکر میں ہے، حق گوئی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، خوشامدیں کرنے والا ہے، کلمہ اس نے پڑھ لیا ہے، ذمہ داریوں کو سمجھ نہیں رہا. تو پھر اللہ کہتا ہے پارہ 5 کے آخر میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو 7 طبقے ہیں جہنم کے پل صراط سے نیچے، جو 7واں طبقہ ہے وہ سب سے خطرناک ہے اور اس جیسا عذاب کسی طبقے میں نہیں ہے. بس یہ منافق جو ہی پل صراط پہ آئے گا وہ روشنی تو غائب ہو گئی، راستہ تو نظر نہیں آ رہا، تو پاؤں رکھے گا کیسے؟ بس ادھر پاؤں رکھے گا، ساتھ ہی وہاں سے گر کے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں چلا جائے گا. اللہ کہے گا جو تو نے میرے ساتھ کیا آج ہم نے بھی آپ کے ساتھ ایسے کیا ہے. دنیا میں تم نے ہمیں ویلیو نہیں دی، آج ہم تمہارا ہاتھ نہیں تھامیں گے. اس لیے مسلمانوں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. آج اولاد تباہ ہو رہی ہے، باپ فکر نہیں کرتا، بیٹی کے ہاتھ میں موبائل ہے، کبھی پوچھیں تو صحیح نا میں نے تو نہیں دیا، آیا کہاں سے ہے؟ گھر کے خرچے چل رہے ہیں، کہاں سے خوش ہوتے ہیں، اور جی بچہ بڑا کما رہا ہے، بچی بڑی کما رہی ہے. کبھی چیک بھی کیا کہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں، کبھی اس کی بھی فکر کی ہے. اور وہ پھر داڑھی منڈار ہے، نبی کی سنتوں سے بھاگ رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں قیامت میں آپ اتنی آسانی سے نکل جائیں گے یا میں اتنی آسانی سے؟ فرمایا ایسے نہیں ہے. ایمان والو، بعض ایمان والے بعض کے دوست ہیں، دوستی میں فکر ہوتی ہے کہ میرا بھی فائدہ ہو، میرے یار کا بھی فائدہ ہو اور خود فائدے میں ہو، اور جس سے محبت ہے وہ بیچارہ کسی عذاب نقصان میں جائے تو انسان کے اندر پریشانی بن جاتی ہے. اللہ سورہ توبہ کی اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ آپ یہ بات سن لیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، تمام ایمان والے مرد اور تمام ایمان والی عورتیں ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں، چاہنے والے ہیں. کیونکہ سوسائٹی ایک جیسی، سوچ ایک جیسی، نظر ایک جیسی، فکر ایک جیسی، منزل ایک جیسی اور ہدف ایک جیسا ہے، اس لیے یہ ان کو فالو کرتے ہیں. ان کو دوسرے لوگوں سے سروکار نہیں، ان کی مجالس میں یہ جانا پسند نہیں کرتے، بامر مجبوری اگر قدم رکھنا پڑے، لیکن دل کا تعلق ایمان کی بنیاد پر ان کا چلتا ہے. اثر رشتہ یہ ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اگر بھائیوں میں تنازع ہو جائے اللہ کہتا ہے مسلمانوں کی جماعت ان میں صلح کرائے، مزید اس میں آگ نہ لگائے، اس میں بھڑکائے نہیں، ایک دوسرے کے خلاف سامنے کھڑا نہ کرے کہ تم مسلمان ہو اور یہ بھائی بھائی بن کر رہے. اس میں دین کا فائدہ ہوگا، اس میں حق کو فتح ہوگی، اس میں اسلام کی نصرت ہوگی، اس میں دین مضبوط ہوگا.